حضرت سیدنا عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ خلافت سنبھالنے کے بعد آپ صبح سویرے بیت المال میں آئے۔ آپ نے لوگوں سے پوچھا، لوگوں مجھے بتایا جائے کہ حضرت سیدنا ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ صبح سویرے کیا کیا کرتے تھے؟ لوگوں عمر کو بتاؤ کہ حضرت سیدنا ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ صبح سویرے کیا کیا کرتے تھے؟ فجر کی نماز پڑھانے کے بعد سب سے پہلے آپ کیا کیا کرتے تھے؟ تو لوگوں نے کہا حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ صبح سویرے بیت المال میں آیا کرتے تھے، یہاں سے تھوڑا سا کھانا اٹھایا کرتے تھے اور اسی راستے کو جایا کرتے تھے۔ ہم دیکھتے تھے کہ اسی راستے کو جا رہے ہیں، پتہ نہیں کہاں جاتے تھے کہاں نہیں جاتے تھے۔ عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے بھی ایسے ہی کیا۔ خلافت سنبھالنے کے دوسرے دن کی کہانی ہے کہ بلا سیدنا عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے تھوڑا سا کھانا اٹھایا، اسی راستے کو چل دیے جس راستے کو حضرت سیدنا ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ جایا کرتے تھے۔ آپ اسی راستے کو جا رہے ہیں، پتہ کرتے کرتے جا رہے ہیں، لوگوں سے پوچھتے جا رہے ہیں، میاں اسی راستے کو ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ جایا کرتے تھے؟ لوگوں نے کہا جی بس دیکھتے تھے کہ آپ اسی راستے کو جا رہے ہیں، پتہ نہیں کہاں جاتے تھے کہاں نہیں جاتے تھے۔ پتہ پوچھتے حضرت سیدنا عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ ایک جھونپڑی تک جا پہنچے۔ یہ پتہ ایک جھونپڑی تک پہنچ گیا۔ حضرت سیدنا عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے جیسے ہی جھونپڑی کے اندر قدم رکھا تو آپ کیا دیکھتے ہیں کہ ایک 90 سالہ بوڑھا آدمی ہے، 90 سالہ بوڑھا آدمی ہے، نابینا ہے، آنکھیں کام نہیں کرتی، اندھا ہے، منہ میں دانت نہیں ہے، 90 سالہ بوڑھا آدمی ہے، چارپائی پہ لیٹا ہوا ہے۔ سیدنا عمر فاروق رضی اللہ تعالی عنہ کے قدموں کی آہٹ سن کر، قدموں کی آواز سن کر یہ بوڑھا آدمی 90 سالہ آدمی غصے سے بولا، اوے اتنے دن تک تو کہاں رہ گیا ہے؟ اتنے دن تک تو مجھے کھانا کھلانے کیوں نہیں آیا اور میری دیکھ بھال کرنے کیوں نہیں آیا؟ یہ بوڑھا آدمی غصے سے چیخ پڑا، غصے سے چلا اٹھا، اور اتنے دنوں تک تو کہاں رہ گیا، کہاں مر گیا تھا، کیوں نہیں آیا مجھے کھانا کھلانے؟ سیدنا عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اس کھانے میں سے ایک نوالا نکالا، اس اندھے شخص کے منہ میں ڈالا۔ اندھے شخص کے منہ میں کھانے کا، روٹی کا ٹکڑا ڈالا، لقمہ ڈالا، تو جیسے ہی یہ ٹکڑا اس کے منہ میں گیا تو ایک بار پھر وہ غصے سے چلا اٹھا، لو جی ایک تو آیا اتنے دنوں بعد ہے، دوسرا کھانا کھانے کا طریقہ بھی بھول گیا ہے، اور تجھے پتہ نہیں ہے کھانا تو کس طرح کھلایا کرتا تھا؟ ایک تو آیا اتنے دن بعد ہے، دوسرا کھانا کھلانے کا طریقہ بھی بھول گیا ہے۔ یہ جملہ سن کر سیدنا عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی چیخ نکل گئی، آپ رو پڑے، رو کر کہنے لگے، میاں اصل میں عمر ہوں، اور جو تجھے کھانا کھلانے آیا کرتا تھا اس کا نام حضرت سیدنا ابوبکر صدیق تھا، وہ مسلمانوں کا خلیفہ تھا۔ افسوس کہ پچھلے دنوں وہ وصال فرما گئے ہیں، پچھلے دن وہ فوت ہو چکے ہیں۔ میں عمر ہوں، جو تجھے کھانا کھلانے آیا کرتا تھا اس کا نام ابوبکر صدیق تھا، اور وہ اللہ کو جا ملا ہے۔ یہ سن کر بوڑھا چیخ پڑا، اٹھ کھڑا ہوا، رو کر کہنے لگا، عمر خدا کے لیے مجھے کلمہ پڑھا کے مسلمان کر دو، اور کہیں ایسا نہ ہو کہ میں کفر کی حالت میں مر جاؤں، قیامت کے دن اپنے اوپر اتنا بڑا احسان کرنے والے ابوبکر صدیق کو کیسے مل پاؤں گا؟ عمر خدا کے لیے مجھے معاف کر دو۔ پچھلے 2 سالوں سے وہ ابوبکر صدیق میرے گھر میں آیا کرتا تھا، پچھلے 2 سالوں سے ابوبکر صدیق میرے پاس آتا رہا، مجھے اپنے ہاتھوں سے کھانا کھلاتا رہا، ایک دن بھی نہیں پوچھا کہ تو کون ہے، ایک دن بھی نہیں بتایا کہ میں کون ہوں، اپنا نام بھی نہیں بتایا۔
اللہ کی رضا کے لیے آتا تھا، میرے منہ میں کھانا ڈال کے چلا جاتا تھا۔ یہ ہے میرا دین، یہ ہے دین اسلام کی خدمات۔ مجھے اسلام پر فخر کیوں نہ ہو، مجھے اپنے دین پر فخر کیوں نہ ہو، مجھے کلمہ پڑھنے پر میں فخر کیوں نہ کروں۔ 2 سال سے ایک یہودی کے منہ میں لقمہ ڈالتا رہا، 2 سال سے یہودی کی خدمت کرتا رہا، یہودی کو کھانا کھلاتا رہا۔ ایک دن بھی نہیں کہا کہ میں تو مسلمانوں کا خلیفہ ہوں، میں تیری خدمت کیوں کر رہا ہوں، اور تو یہودی ہے۔ جوانو، میں تمہیں سونے کی تختی پہ لکھنے والا ایک جملہ دے کے جاؤں گا۔ جوانو، تمہاری گلی میں اگر کوئی شیعہ رہتا ہے، تمہاری گلی میں اگر کوئی وہابی رہتا ہے، تمہاری گلی میں اگر کوئی دیوبندی رہتا ہے یا کوئی غیر مسلم رہتا ہے، اس کا حساب وہ خود دے گا۔ مگر سنو، اگر روٹی نہ ملنے کی وجہ سے رات کو بھوکا سو گیا، اے بندے، اس کا حساب تجھے دینا پڑے گا۔ میں نے کہا تو کون ہے؟ وہ شیعہ ہے، وہابی ہے، دیوبندی ہے، کون ہے بتا تو صحیح۔ تو اس کی چیخ نکل گئی، رو کر کہنے لگا، شاہ جی فی الحال نہ میں شیعہ ہوں، نہ میں وہابی ہوں، نہ میں سنی ہوں، فی الحال میں بھوکا ہوں، مجھے روٹی دو۔ ہائے، روٹی امیر شہر کے کتوں نے چھین لی، فاقہ غریب شہر کے بچوں میں بٹ گیا۔ روٹی امیر شہر کے کتوں نے چھین لی، فاقہ غریب شہر کے بچوں میں بٹ گیا۔ چہرہ بتا رہا تھا کہ اسے مارا ہے بھوک نے، حاکم نے یہ لکھا کہ یہ کچھ کھا کے مر گیا۔ جوانوں، خدارا غریبوں کی مدد کیا کرو۔ تمہارے محلے میں اگر کوئی غریب رہتا ہے، یہ نہ پوچھا کرو کہ تم کون ہو، شیعہ ہو، تم کون ہو، سنی ہو، تم کون ہو، وہابی ہو، تم کون ہو، دیوبندی ہو، کون نہیں، نہ پوچھا کرو، چاہے وہ غیر مسلم کیوں نہ ہو، اس کی خدمت کیا کرو، جزا تمہیں میرا اللہ دے گا، مدینے والا اس خدمات کی جزا دے گا تمہیں۔ میں غریبوں کی مدد کرتا ہوں، اس لیے کہ غریب ہونے میں وقت نہیں لگتا۔ جوانوں، غریبوں کی مدد کیا کرو، اس لیے کہ غریبوں کی مدد کرنے والا شخص زندگی میں کبھی غریب نہیں ہوتا۔ میں یتیموں کے سروں پر شفقت بھرا ہاتھ رکھتا ہوں، اس لیے کہ جب میں مر جاؤں، کوئی میری اولاد کے سر پر بھی شفقت بھرا ہاتھ رکھے گا۔